اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں آپ کو بیان دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام بیمار ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپس میں باتیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کیوں نہ اپنے شہزادوں کے لیے منت مان لیتے ہیں کہ جب ہمارے شہزادے دونوں صحتیاب ہو جائیں گے تو ہم 3 روزے رکھیں گے۔ تھوڑے دنوں کے بعد دونوں شہزادے اللہ کے حکم سے صحتیاب ہو جاتے ہیں۔ دونوں بہت خوش ہوتے ہیں، حضرت بی بی فاطمہ بھی بہت خوش ہوتے ہیں، حضرت شیر علی خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی بہت خوش ہوتے ہیں، اور حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ ہم نے جو وہ منت مانی تھی کہ ہم روزے رکھیں گے تو وہ ہم آج شروع کر لیتے ہیں، اور میری خواہش ہے کہ جب ہم یہ روزے رکھیں تو اس کا اختیار جو کرتے ہیں ہم جو روزہ جو کھولیں گے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہم کھولیں گے۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کے بے حد خوش ہوتی ہیں اور کہتی ہیں ہاں ہم ایسے ہی کریں گے، بابا جان بھی ہمارے ساتھ روزہ کھولیں گے۔ اس طرح سے وہ شام جب ہونے لگتی ہے اور پھر رات ہو جاتی ہے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اس کا علم ہو جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آتے ہیں۔ سحری کا ٹائم ہو جاتا ہے، سحری کا وقت شروع ہو چکا ہوتا ہے، گھر میں پانی کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ پانی جو ہے وہ ساری اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی نعمتیں دی ہیں اس نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی پی کر روزے کی نیت کر لیتے ہیں۔ حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پانی پی کر روزے کی نیت کر لیتے ہیں، اور حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پانی پی کر روزے کی نیت کر لیتے ہیں۔ حضرت امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام جب دیکھتے ہیں تینوں کو روزہ رکھتے ہوئے تو کہتے ہیں نانا جان ہم بھی روزہ رکھیں گے، اور بابا جان اور ماما ہم بھی روزہ رکھیں گے۔ اور اب جب وہ دیکھتے ہیں کہ ان تینوں نے پانی پیا ہے تو وہ بھی پانی پی کر روزہ رکھ لیتے ہیں۔ دوسرے دن حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی کہ جس دن سحری کی تھی، رات کو جو سحری کی تھی اس کی صبح کام کے لیے آپ جاتے ہیں، اور جب کام کر کر آتے ہیں تو اپنے ساتھ آپ دو لے کر آتے ہیں، اور روزہ کھلنے میں تھوڑا سا وقت ہوتا ہے، جو کہ روٹیاں حضرت جناب سید رضی اللہ تعالیٰ 5 روٹیاں بناتی ہیں، دسترخوان بچ جاتا ہے پجنتن پا کر 5 روٹیاں ایک ایک، ہمارے اتنے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آتے ہیں اور وہ 5 روٹیاں ایک ایک لے لیتے ہیں۔ روزہ کھلنے والا ہوتا ہے کہ اتنے میں دروازے پر دستک ہوتی ہے اور آواز آتی ہے کوئی بھوکے کو کھانا کھلائے، ہے کوئی بھوکے کو کھانا کھلائے۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تکبیر کی صدا سنتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ علی میرے حصے کی روٹی جو ہے اس یتیم کو آپ دے کر آ جاؤ۔ اس کے بعد میں حضرت علی شیر خدا کہتے ہیں میں بھی اپنے حصے کی روٹی جو ہے وہ اس یتیم کو میں دیتا ہوں، اور حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرماتی ہیں کہ میں بھی اپنے حصے کی روٹی جو ہے اس یتیم کو دیتی ہوں۔ اس طرح حضرت امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام بھی یہی فرماتے ہیں اور کہتے ہیں میں بھی اپنے حصے کی روٹی اس کو دیتا ہوں، یتیم کو دے دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس تمام 5 روٹیاں لے کر دروازے پر جاتے ہیں اور وہ یتیم جو ہوتا ہے اس فقیر کو دے دیتے ہیں۔ اسی طرح سے جب دوسرا روزہ رکھتے ہیں یعنی دوسرے دن کا جب روزہ کی سحری کرتے ہیں تو جب پھر ہمارے رسول خدا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آتے ہیں، اور وہ جب سحری کے لیے جب دیکھتے ہیں تو گھر میں پانی کے علاوہ کچھ بھی نہ آتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح سے پانی پیا اور نیت کر لی۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا تو آپ نے بھی پانی پیا اور نیت کر لی، اور حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی پانی پیا اور سحری کر لی، یعنی کہ روزہ رکھ لیا، اور حضرت امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام نے بھی پانی پیا اور نیت کر لی۔ اس طرح ہم صبح ہوئی اور حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کام کے لیے باہر چلے گئے۔ جب آپ شام کو واپس آئے تو وہی جو اپنے ساتھ لے کر آئے، حضرت بی بی فاطمہ نے اسی 5 روٹیاں بنائی، دسترخوان بچ گیا، روزہ کھلنے والا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے، اب وہ روزہ کھلنے والا تھا، سب نے پجن پا کے ایک ایک روٹی اپنے پاس رکھی تھی، اتنے میں دیکھو تو پھر دروازہ پہ دستک ہوتی ہے اور آواز آتی ہے کوئی جو مسکین کو کھانا کھلائے۔ ہاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے حصے کی روٹی حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا میرے حصے کی روٹی مسکین کو دے آؤ۔
حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میں بھی اپنے حصے کی روٹی اس مسکین کو دیتا ہوں. حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی فرمایا میں بھی اپنے حصے کی روٹی اس مسکین کو دیتی ہوں. حضرت امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام نے بھی فرمایا ہم بھی اپنے حصے کی روٹی اس مسکین کو دیتے ہیں. اس طرح پانچوں روٹی حضرت علی شیر خدا دروازے پر پانچوں روٹیاں اس کو دے دیتے ہیں. اسی طرح سے جب تیسری سحری کرتے ہیں تو اس تیسرے سحری پر بھی کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، صرف پانی ہی ہوتا ہے. اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تشریف لے آتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی پی کر نیت کر لیتے ہیں. اسی طرح حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نیت کر لیتے ہیں پانی پی کر روزے کی، اور حضرت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پانی پی کر روزے کی نیت کر لیتی ہیں. اور حضرت امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام بھی پانی پی کر روزے کی نیت کر لیتے ہیں. اور تیسرے دن اسی طرح سے جب تیسرا دن ہوتا ہے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزگار کے لیے یعنی کام کے لیے چلے جاتے ہیں، اور شام ہوتے ہی آپ جو لے کر آتے ہیں اور وہ جو ہوتی ہیں اس کی 5 روٹیاں حضرت بی بی فاطمہ سے کو جو دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں 5 روٹیاں بنا لو، اور آپ اس کی 5 ہی روٹیاں بنتی ہیں، وہ 5 روٹیاں بنا لیتی ہیں. روزہ کھلنے والا ہوتا ہے، دسترخوان بچ جاتا ہے، پھر باقی 5 روٹیاں جو ہوتی ہیں وہ دسترخوان پر آ جاتی ہیں. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف لے آتے ہیں اور 5 روٹیاں ایک ایک لے لیتے ہیں. اتنی دروازہ بجتا ہے اور قیدی کی صدا سنائی دیتی کہ ہے کوئی قیدی کو کھانا کھلائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی ٹائم حضرت علی شیر خدا سے کہتے ہیں یہ میرے حصے کی روٹی اس قیدی کو دو. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہتے ہیں میں بھی اپنے حصے کی روٹی جو ہے وہ اس قیدی کو دیتا ہوں. حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرماتی ہیں میں بھی اپنے حصے کی روٹی اس قیدی کو دیتی ہوں. حضرت امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام بھی کہتے ہیں میں بھی اپنے حصے کی روٹی اس قیدی کو دیتا ہوں. اس طرح آپ 5 وہ روٹی اس قیدی کو دے دیتے ہیں. کچھ دیر بعد ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوتے ہیں اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اس ادا سے بہت خوش ہوا، یعنی آپ کی اس عمل سے بہت خوش ہوئے، اور اللہ تعالیٰ کو آپ کی ادا 5 کی بہت پسند آئی ہے، کیونکہ آپ نے ایک مسکین اپنے آگے کی روٹی آپ خود بھوکے رہے، پنجتن پاک 5 بھوکے رہے، اور اب یتیم کو اپنے حصے کا کھانا دیا، مسکین کو اپنے حصے کا کھانا کھلایا، اور قیدی کو بھی اپنے حصے کا آگے کی روٹی جو ہے قیدی کو بھی دے دی. وہ آپ اللہ تعالیٰ آپ سے اس بات پہ بہت خوش ہے. اس کے بعد امت کے لیے یہ جو 3 روزے ہیں وہ امت کے لیے ہیں، اور امت کے لیے صراط مستقیم کے لیے ایک چراغ ہیں. سلام یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سلام یا حضرت علی شیر خدا، سلام یا حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سلام یا امام حسن علیہ السلام، سلام یا حسین علیہ السلام، سلام.